ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश हैं सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर को ज़रूरी पैदावार के बरामदात का मरकज बनाने की जरूरत की उजागर। आरएसपुरा में मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी का किया इफ्तिताह। भारत सरकार और सऊदी हुकूमत के दरमियान हज 2023 से मुतल्लिक समझौते पर दस्तखत। इस साल 1,75,000 भारतीय आजमीन करेंगे हज बैतुल्लाह। चीफ सेक्रेटरी ने जश्न जमहूर के सिलसिले में सभी तैयारियों और इंतजाम को मुकम्मल करने की दी हिदायत। और जम्मू कश्मीर सरकार जाम बहक पुलिस एहलकारों के पहले 2 बच्चों के 12वीं जमात तक के सभी तालीमी अखराजात करेगी खुद बर्दाश्त। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पैदावारी सेक्टर में सरकार की पॉलिसियों ने जम्मू कश्मीर की इक्तिसादी तरक्की के लिए एक मजबूत बुनियाद कायम की है। आज चक्रोई आरएसपोरा जम्मू एक मेगा फ्रूट प्लांट नर्सरी का इफ्तिताह करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि ज़राअत और बागवानी के सेक्टरों में मौजूदा दहाई जम्मू कश्मीर की दहाई है। चक्रोई नर्सरी के बारे में मनोज सिन्हा ने कहा कि इस नर्सरी से न सिर्फ बागाती सेक्टर के लिए नई तकनीक बल्कि बेहतर से बेहतर मेवा जाती पौधे दस्तियाब होंगे, जिनकी बदौलत इलाके के हॉर्टिकल्चर सेक्टर की काया पलट हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बागाती पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाते हुए इस काम को एक नफा बख्श तिजारत में तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में नई नई जांच लेबोरेटरियों और आला पैदावारी सलाहियत की नर्सरियों का कयाम बेहद जरूरी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि सरकार की मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर के सभी अजला में मौजूद बागात को किसानों की कुव्वत में तब्दील किया जाए और यूं यहां काश्त होने वाली पैदावार की वैल्यू एडिशन से जम्मू कश्मीर को बरामदात का एक मरकज बनाया जाए। इस मौके पर इंतजामिया के कई सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे। इस साल 1,75,000 से ज्यादा भारतीय अफराद फरीज़े हज अदा करेंगे। अक़लियती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत ने सऊदी अरब के साथ हज 2023 से मुतल्लिक बाहमी समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस सिलसिले में सिलसिलावार ट्वीट्स में ईरानी ने कहा कि पिछले 2 महीने से ज्यादा अरसे से उनकी वजारत ने सभी मुतलका फरीकों के साथ जामिया सलाह मशवरा किया है। उन्होंने कहा कि अगले चंद रोज में भारत की हज पॉलिसी 2023 का ऐलान किया जाएगा। वजीर मौसूफा ने भारतीय अफराद के 1,75,025 अफराद के हज कोटे के लिए सऊदी अरब के तई तशक्कुर का इजहार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि हुकूमत हज 2023 की कामयाबी के लिए अपनी तमाम तर मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दरखास्तों के लिए भारत की हज कमेटी के पोर्टल को जल्द ही खोला जाएगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने पुलिस और सिविल इंतजामिया को आने वाली यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए तमाम इंतजामात और तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी है। वो जम्मू में मुनक्कदा अफसरों की एक मीटिंग में 26 जनवरी की तकरीबात के सिलसिले में किए जा रहे इंतजामात का जायजा ले रहे थे। चीफ सेक्रेटरी ने सूबाई और जिला इंतजामिया को सरकारी दफातर और इमारतों को रंग रोगन से सजाने की तलकीन की। डॉक्टर मेहता ने तकरीबात की मुनासबत से अहम मकामात पर आवाम के लिए तमद्दुनी और तफरीही प्रोग्रामों का इनेकाद करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कौमी तकरीब मनाने के लिए गांव और कस्बजात की सफाई और लाजमी सहूलियत बहम रखने पर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत भी उजागर की। जम्मू कश्मीर सरकार ने उन पुलिस एहलकारों के पहले 2 बच्चों की माहाना स्कूल फीस, ट्रांसपोर्ट और सालाना यूनिफॉर्म और निसाबी किताबों पर आने वाले अखराजात बर्दाश्त करने का फैसला किया है, जो मिलिटेंसी से मुतल्लिक वाकयात में अपना फर्ज निभाते हुए जाम बहक हुए हैं। ये सालाना अखराजात किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं क्लास तक के पहले 2 बच्चों के लिए बर्दाश्त करने का फैसला लिया गया है। हुकाम ने प्राइवेट स्कूलों की इंतजामिया से भी कहा है कि वो इन तलबा को मुआशी तौर पर कमजोर तबके के तहत दाखिला दे। हुकूमत ऐसे हर बच्चे के लिए माहाना फीस और ट्रांसपोर्ट अखराजात के लिए ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए तक का खर्च बर्दाश्त करेगी, जबकि हर साल ऐसे हर बच्चे को एक बार की सालाना यूनिफॉर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तक की रकम भी दी जा सकेगी। ये बच्चे उस सूरत में भी तालीमी अखराजात की रकम हासिल करने के मज्जाज होंगे अगरचे शहीद की बेवा ने दोबारा शादी की हो। राजौरी के डांगरी इलाके में 1 जनवरी को पेश आए मिलिटेंट हमले के तनाजुर में इंतजामिया की तरफ से विलेज डिफेंस गार्डों को जो हथियार फराहम किए गए, उन्हें आज जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की टीमों ने इन हथियारों की तरबियत फराहम की।
ہمارے جموں نمائندے کے مطابق پولیس اور CRPF کے اہلکاروں نے VDCs کے لیے اس تربیت کا آغاز کوترنکا سب ڈویژن کے کنڈی علاقے سے کیا۔ اس قدم کا مقصد VDCs کو کسی بھی حملے کے دوران دفاع کرنے کے لیے تیار رکھنا ہے۔ اس موقع پر CRPF کی 121ویں بٹالین کے تربیت کار حوالدار لکشمن سنگھ نے بتایا کہ VDCs کو اس معیار کی تربیت فراہم کی جائے گی کہ وہ دشمن کا اچھی طرح سے سامنا کر سکیں۔ اس موقع پر تربیت کے لیے آئے ہوئے VDCs نے کہا کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ VDCs کے لیے ہتھیاروں کی تربیت کا یہ عمل قریب 10 دن تک جاری رہے گا۔ جموں کشمیر میں آج 3 الگ الگ حادثات میں 6 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق کپواڑہ کے حیان ترہگام علاقے میں آج بعد دوپہر اس وقت ایک حادثہ پیش آیا جب ایک پرائیویٹ کار اور ایک فوجی گاڑی کے درمیان راست ٹکر ہو گئی۔ ہمارے کپواڑہ نمائندے کے مطابق اس واردات میں موقع پر ہی 2 افراد کی موت ہوئی جبکہ ایک اور شخص شدید زخمی ہو گیا۔ دریاسنا ڈوڑا کے کھنکوٹ علاقے میں آج شام پیش آئے ایک دلدوز سڑک حادثے میں 3 افراد کے جام بحق ہونے کی خبر ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ 3 افراد حادثے کی شکار گاڑی میں سوار تھے۔ ادھر پکھرپورہ بڑگام میں ایک درخت کی زد میں آنے سے ایک نوجوان کی موت واقع ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق پکھرپورہ میں واسن مرگ نالے کے نزدیک ایک سفیدے کا درخت گر گیا جس کے نیچے محمد ایوب میر نامی ایک 25 سالہ نوجوان دب گیا جس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی۔ ضروری لوازمات کے بعد نوجوان کی میت کو لواحقین کے حوالے کیا گیا۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے سماعت کر رہے ہیں۔ مشہور کشمیری ادیب اور شاعر گیان پیٹھ رحمان راہی کے انتقال پر نیوز روم کو تعزیتی پیغامات آج دوسرے روز بھی موصول ہوتے رہے۔ مرحوم کے لیے آج مختلف علاقوں میں الگ الگ ادبی تنظیموں کی جانب سے تعزیتی اجلاس اور دعائیہ مجالس کا انعقاد کیا گیا۔ جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کی طرف سے KL سیگل ہال جموں میں منعقدہ تعزیتی میٹنگ کی صدارت ماہر تعلیم پروفیسر محمد زما آزردہ نے کی۔ اجلاس میں شریک ارکان نے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنے کے علاوہ غمزدہ کنبے کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پروفیسر رحمان راہی کی ادبی خدمات کو بھی تفصیلاً اجاگر کیا۔ دیگر کئی ادبی تنظیموں اور یونیورسٹیوں کے شعبے ادبیات کی جانب سے بھی پروفیسر رحمان راہی کی یاد میں تعزیتی اجلاس منعقد ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ جموں کشمیر سے آج سے کووڈ-19 کے 3 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی ہے جن میں سے ایک صوبہ جموں اور 2 کشمیر ڈویژن سے تعلق رکھتے ہیں۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق آج کے 3 معاملات میں سے ایک سانبا، ایک گاندربل اور ایک بڑگام ضلع سے سامنے آیا ہے۔ اس کے مقابلے میں آج 3 متاثرین صحتیاب بھی ہو گئے۔ اب UT میں ایکٹیو مریضوں کی تعداد 22 رہ گئی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 121 نئے کووڈ مریضوں کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے مقابلے میں 172 متاثرین صحتیاب بھی ہو گئے۔ ملک میں سردہ صحتیابی کی شرح 98.8% ہے۔ اس دوران ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 220 کروڑ 14 لاکھ کووڈ مخالف ویکسین لگائے گئے ہیں۔ آج ہندی زبان کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن ہندی زبان کے بیرون ممالک استعمال کو فروغ دینے کے مقصد کے ساتھ ہر سال منایا جاتا ہے۔ 2006 میں آج ہی کے دن ناگپور میں اس مقصد کے ساتھ پہلی عالمی ہندی کانفرنس منعقد کی گئی تھی تاکہ زبان کو عالمی پیمانے پر فروغ دیا جا سکے۔ تب سے ہر سال 10 جنوری کو ہندی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ خارجہ امور کی وزارت اور بیرون ملک بھارتی مشنوں میں بھی ہر سال یہ دن منایا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج پرواسی بھارتیہ سمان ایوارڈ عطا کیے۔ وہ آج اندور میں 17ویں پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن کے اختتامی اجلاس میں موجود تھیں جہاں انہوں نے 27 غیر مقامی بھارتیوں کو یہ ایوارڈ دیے۔ اصل میں یہ ایوارڈ پرواسی بھارتیہ دیوس کنونشن کے حصے کے طور پر غیر مقیم بھارتیوں یا بھارت نژاد افراد کے ذریعے چلائی جانے والی یا قائم کی گئی تنظیم کو بھارت اور بیرون ملک ان کی غیر معمولی حصولیابیوں کے صلے میں دیے جاتے ہیں۔
صدر جمہوریہ کے ہاتھوں ایک ایوارڈ امریکہ میں رہنے والے ڈاکٹر درشن سنگھ ڈلیوال کو تجارتی اور سماجی بہبود کے سیکٹر میں انجام دی گئی خدمات کے عوض دیا گیا۔ موصوف نے اب تک ہزاروں بھارتی طالب علموں کو اسکالرشپ دیے ہیں۔ اس موقع پر صنعت کاری اور ہنرمندی کے فروغ اور تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے ولولہ انگیز بھارت نژاد افراد میں ایک بار پھر اپنے اعتماد اور بھروسے کا اظہار کیا ہے۔ پردھان نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ہمارے 3 کروڑ 20 لاکھ ہندوستانی اپنی مہارت اور تجربے سے عالمی کنبے کی خدمت کرنے کی بھارت کی صلاحیت کو مستحکم کریں گے۔ وزیر موصوف نے بھارت کے محنت کش طبقے کو ذمہ دار، دیانتدار اور محنتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت دنیا کی ہنرمند افرادی قوت کا ایک بڑا مرکز بن سکتا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکہ میں رہنے والی بھارتی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے بھارت کے لیے تعاون دیں اور اس کے خد و خال کو شکل و صورت دینے میں معاونت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسے مستقل اصلاحات کے ذریعے، صارفین کی ایک وسیع مارکیٹ کے ذریعے اور باصلاحیت اور ماہر نوجوانوں کے ذریعے صورت دی گئی ہے۔ نیو جرسی میں پرواسی بھارتی دیوس پر بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے بھارت امریکی برادری کو دنیا کی 2 انتہائی درخشاں جمہوریوں کے درمیان ایک اہم پل قرار دیا۔ بھارتی برادری کی بیرون ملک خدمات کی ستائش کرتے ہوئے گوئل نے کہا کہ امریکہ میں تقریباً 500 یونیکارنز کے 1078 بانیوں میں سے 90 افراد بھارت نژاد ہیں۔ نوجوانوں کے 26ویں قومی فیسٹیول کا کرناٹک کے 2 شہروں ہبلی اور دھارواڑ میں 12 سے 16 جنوری تک انعقاد کیا جائے گا۔ نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کے امور اور کھیلوں کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا کہ نوجوانوں کے فیسٹیول کا اس سال کا موضوع ہے وکست یووا وکست بھارت۔ انہوں نے مطلع کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو سوامی وویکانند کے یوم پیدائش کے موقع پر 2023 کے نوجوانوں کے قومی فیسٹیول کا افتتاح کریں گے۔ ملک بھر سے 7500 مندوبین کے اس تقریب میں شرکت کرنے کا امکان ہے۔ اس فیسٹیول میں ثقافتی پہلوؤں پر توجہ مرکوز کی جائے گی اور وسیع تر سرگرمیوں پر مبنی دیگر پروگرام پیش کیے جائیں گے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر بارش اور برف باری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 1.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ گلمرگ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 4.9 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -4.4 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 14 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.6 ڈگری سیلسیس تھا اور لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 4.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -7.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لیفٹیننٹ گورنر نے جموں کشمیر کو زرعی پیداوار کے برآمدات کا مرکز بنانے کی ضرورت کی اجاگر۔ آر ایس پورہ میں میگا فروٹ پلانٹ نرسری کا کیا افتتاح۔ بھارت سرکار اور سعودی حکومت کے درمیان حج 2023 سے متعلق سمجھوتے پر دستخط۔ اس سال 1,75,000 بھارتی عازمین کریں گے حج بیت اللہ۔ چیف سیکریٹری نے جشن جمہور کے سلسلے میں سبھی تیاریوں اور انتظامات کو مکمل کرنے کی دی ہدایت اور جموں کشمیر سرکار جام بحق پولیس اہلکاروں کے پہلے 2 بچوں کے 12ویں جماعت تک کے سبھی تعلیمی اخراجات کرے گی خود برداشت۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے تبصرہ۔